سورہ مزمل کا دوسرا رکوع اور 29ویں پارے کا یہ 14واں رکوع ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے، بے شک اے محبوب آپ کا جو قیام ہے رات کو وہ کبھی 2/3 رات کے قریب ہوتا ہے اور کبھی نصف رات کے قریب اور کبھی 1/3 رات۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آدھی رات قیام کریں یا کچھ اس سے کم کریں یا اس سے کچھ زیادہ کریں، تو کبھی آدھی رات کا قیام حضور فرماتے، کبھی آدھی رات سے کچھ کم اور کبھی آدھی رات سے بھی زیادہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ساتھ رات کو عبادت کیا کرتے، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور مسلمانوں کا ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اللہ رات اور دن کا حساب فرماتا ہے، وہ ایک ایک لمحے کو جانتا ہے۔ علم ان لن تحصوه، اللہ خوب جانتا ہے کہ اے مسلمانوں تم رات کا شمار نہ کر سکے گے، تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر اپنی رحمت کو نازل فرمایا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو اے مسلمانوں قرآن میں سے جو جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو، یعنی پہلے ہی فرمایا گیا کہ آدھی رات نماز تہجد پڑھو، اور پھر فرمایا گیا کہ نماز تہجد میں جتنا ہو سکے اتنا قرآن پڑھو، یعنی جتنی رکعتیں ہیں تو نماز تہجد کی آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے نماز تہجد فرض تھی اور آدھی رات کا قیام فرض تھا، پھر نماز تہجد فرض رہی لیکن آدھی رات کا قیام فرض باقی نہ رہا، بلکہ یہ کہ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد جتنی رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ پھر اس کے بعد عام مسلمانوں پر نماز تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی اور 5 نمازیں فرض ہو گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد بھی فرض رہی۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں عنقریب کچھ لوگ بیمار ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کی روزی اللہ کے فضل کو تلاش کریں گے، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ وہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ تو لہذا تمہارے لیے آدھی رات قیام کرنا روزانہ ایک مشکل امر ہے، تو اس لیے تمہارے لیے آسانی فرما دی گئی۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جتنا تم سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو جو 5 نمازیں تم پر فرض ہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھا قرض تم دو، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ اس رکوع کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ یہ رکوع جو ہے یہ مکی رکوع نہیں ہے بلکہ مدنی ہے، اس کی وجہ مفسرین نے یہی بیان کی کہ اس میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ جو ہے مکی زندگی میں فرض نہیں ہوئی، ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے یہ مدنی رکوع ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم نیکی اپنے بھلے کے لیے آگے بھیجو گے اسے تم رب کے یہاں اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اسے بہتر پاؤ گے اور بڑے ثواب کو تم پاؤ گے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ،
اے لوگوں تم اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔